السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا جو میں نے عنوان بنایا ہے وہ بنایا ہے کہ گالی دینے سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً ایک قول ہے کہ بندہ جب گالی دیتا ہے، چاہے وہ وجہ میں ہو یا بے وجہ ہو، تو ایک گالی کے عوض اس کی قبر کے اندر ایک بچھو پیدا ہوگا، جس کے ایک ڈنک مارنے سے بندہ کئی فٹ زمین کے اندر چلا جائے گا۔ اتنا خطرناک بچھو، اتنا طاقتور بچھو ہوگا کہ وہ ایک ڈنک مارے گا، کئی گز زمین کے اندر بندہ پہنچ جائے گا۔ اور وہ بچھو کیوں پیدا ہوگا؟ گالی دینے کی وجہ سے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ معاشرے کے اندر اس وقت گالی کا رواج اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم ہر بات گالی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہماری کوئی بات خالی نہیں ہوتی جس میں گالی نہ ہو۔ کسی سے نارمل بات کرنی ہے تب بھی کوئی گالی دے کر ایکچولی فیشن بنا دیا گیا، اتنا رواج دے دیا گیا گالی کو کہ اس کو فیشن بنا دیا گیا، فیشن سمجھ لیا گیا۔ نوجوانوں کے منہ پر گالی، بچوں کے منہ پر گالی۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہم گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہمیں اپنی تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں گھر سے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ گالی کتنی بری چیز ہے۔ اس سے مذہبی نقصان تو ہے ہی، سماجی نقصان بھی ہے۔ معاشرے میں عزت کم کرنے والی چیز ہے، لوگوں کے درمیان میں عزت کم کرنے والی چیز ہے۔ اتنا زیادہ عام ہو چکی ہے، اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو گھر میں یہ ماحول بنایا جائے کہ کسی بھی بات پر غصے کی حالت میں یا نارمل حالت میں گالی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جب بچے گھر سے باہر نکلیں تو ان کو ایک یہ تربیت دینی چاہیے کہ بیٹا ان لوگوں میں مت بیٹھنا، جیسے ہم تربیت دیتے ہیں نا بچوں کو کہ بیٹا جوا کھیلنے والوں میں نہیں بیٹھنا، چوری کرنے والوں میں نہیں بیٹھنا، بدتمیزیاں کرنے والوں میں نہیں بیٹھنا، وہیں پر ایک یہ مطلب اسپیشلی کہنا چاہیے کہ بیٹا ان لوگوں میں نہیں بیٹھنا جو گالیاں دیتے ہوں، کیونکہ صحبت کا اثر جلدی ہوتا ہے، بری صحبت کا جلدی ہوتا ہے۔ اچھی صحبت کا کچھ وقت کے بعد ہوتا ہے، لیکن بری صحبت کا اثر بڑی جلدی ہوتا ہے۔ تو گالیاں اتنی زیادہ عام ہو چکی ہیں اور بڑا لائٹلی لے کر گالیوں کو دیا جاتا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ان گالیوں کے اندر ہم ان مقدس رشتوں کو لے کر آتے ہیں کہ جن مقدس رشتوں پر ایک حرف کہنا بھی، بے ادبی کا ایک حرف کہنا بھی ہمیں تباہ کر سکتا ہے۔ بہن کے رشتے کو، ماں کے رشتے کو، باپ کے رشتے کو ہم اتنے مقدس رشتوں کو بیچ میں لا رہے ہوتے ہیں، کسی کی ماں کے تعلق سے، کسی کی بہن کے تعلق سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس معاشرے کے اس بڑے ناسور سے اپنے آپ کو بچانا ہے، معاشرے کی اس بڑی غلطی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم مہذب زبان والے لوگ ہیں، تہذیب والی زبان ہمارے پاس ہونی چاہیے، ادب والی زبان ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اور ادب کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم گالیاں دیں۔ تہذیب گالی کے خلاف ہے، تمدن گالی کے خلاف ہے، اچھی سوسائٹی، اچھا معاشرہ گالیوں کے خلاف ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کی زبان کو، اپنے آپ کو گالیوں سے مکمل طور پر بچانا ہے۔ اسی وقت ہم مہذب کہلائے جائیں گے، اسی وقت ہم مؤدب کہلائے جائیں گے، اور اسلام کی روشنی میں ہمیں ادبدار اسی وقت کہا جائے گا۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مالک ہمیں ان گالیوں جیسے ناسور سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔